نحن نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. السلام کی تحقیق چل رہی ہے، لہم دار السلام، اسی کے اوپر ہم آئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے آیا ہے کہ جس کو اللہ پاک گمراہ کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں کہ اسلام کے متعلق اس کو اطمینان نہیں ہوتا. اس حالت کو رجس فرمایا ہے، اور اسلام کی یہ صفت بیان فرمائے کہ وہ صراط مستقیم یعنی سیدھی راہ ہے. اس سب کے بعد نتیجہ بیان فرمائے لہم دار السلام، یعنی جو لوگ اس من کی مصداق ہے، جن کے یہ سیدھے راستے پہ ہیں، یعنی جن کے ساتھ حق تعالیٰ کا ارادہ اچھا ہے، ان کو ہدایت کی گئی ہے، ان کے واسطے دار السلام ہے. مجھے اس وقت مقصود اس کا بیان کرنا ہے، اور باقی آیتوں کا ترجمہ اور جو کچھ بیان ہوا وہ ارتباط عبارت کے لیے تمہید تھی. مقصود میں اس کو کچھ زیادہ دخل نہیں، اس واسطے اس تمہید کا عنوان طالب علمانہ بیان ہوا، جو غالباً عام فہم نہ ہوگا. حضرت نے پہلے تفسیر بتائی، اسی کے متعلق فرمانا. اس تمہید کی ضرورت یہ ہے کہ آگے چل کر مقصود کی توضیح اچھی طرح ہو سکے، تاکہ اس کو دار السلام کو اچھی طرح واضح کر سکے، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ قرآن شریف میں تناسق اور ارتباط ہے، نسق کے ایک دوسرے کو جوڑنا ہے، مربوط رہنا، جڑے رہنا، اور یہ بہت ظاہر ہے. وہ ارتباط ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے جڑے ہوئے آیتیں ہیں. بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں میں باہم ربط نہیں ہے، یعنی کنٹینیوٹی جس کو ہمارے انگلش میں کہتے ہیں وہ نہیں ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ابھی ایک آیت میں کچھ بیان ہے اور ابھی دوسری میں کچھ بیان ہونے لگا. یہ خیال غلط ہے. قرآن کی آیات اور الفاظ میں ایسا ربط ہے کنٹینیوٹی کہ کسی کلام میں نہیں ہو سکتا، اور کیسے نہ ہو. قرآن تمام کتابوں اور کلاموں پر بلاغت میں فوقیت رکھتے ہیں. جتنے عربی دانوں نے عربی میں کتابیں لکھی ہیں، بلاغت وغیرہ، ان سب کے اوپر درجہ رکھتے، فوقیت رکھتے. اور کلام میں بڑا عیب ہوتا ہے کہ بے جوڑ ہو، یعنی جو عام تحریریں ہوتی ہے اگر بے جوڑ کی ہوں تو یہ عیب ہوتا ہے کتاب میں یا تحریر میں، کہ بے جوڑ ہے. ایک معمولی کلام میں بھی یہ عیب نہ ہونا چاہیے. جائے کہ قرآن جیسے ابلغ الکلام میں اس ارتباط ہی کے بیان کے لیے اوپر کی آیتیں پڑھی گئی ہیں. کنٹینیوٹی کو برقرار رکھنے کے لیے کیسے، اس لیے اوپر کی آیتیں پڑھی ہیں. اب اصل مقصود بیان کیا جاتا ہے، اور وہ ثمرہ ہے اسلام کا. اسلام کا جو پھل ملتا ہے وہ اس کا ہے، اور رزلٹ ثمرہ نتیجے کو کہتے ہیں. پھل عربی میں فاقے کو کہتے ہیں. اس لیے ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حوالہ دیتے ہیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. انہوں نے مکہ میں ثمرات مانگے ہیں، فواکہ نہیں. فواکہ تو زراعت کا آؤٹ پٹ ہے. جتنے بھی کوئی محنت کرے، جہاں بھی کرے، اس کا آؤٹ پٹ ثمرہ جو ہے وہ مکہ پہنچے. لہم دار السلام عند ربہم
وہ ولیہم بما کانوا یعملون میں اول ترجمہ کیے دیتا ہوں جس سے اجمالاً مقصود معلوم ہو جائے گا۔ ترجمہ یہ کہ اسلام قبول کرنے والوں کے لیے سلامتی کا گھر ہے۔ خدا تعالیٰ کے پاس ایک ثمرہ تو یہ ہوا۔ دوسرے جملے میں اور دونوں کا حاصل ایک ہی ہے، یا یوں کہا جائے کہ ایک نہیں ہے مگر دونوں متلازم ہیں ایک دوسرے کے لیے، ایک ہوگا تو دوسرے بھی ہوگا، لازم ملزوم ہے۔ اور وہ یہ ہے وہ ولیہم بما کانوا یعملون، یعنی حق تعالیٰ کو ان سے علاقے محبت کا ہے ان اعمال کی وجہ سے جن کو وہ کیا کرتے تھے۔ دنیا میں یہ ترجمہ ہوا، اس میں دو بشارتیں ہیں، اسلام والوں کے لیے ایک سلامتی کا گھر ملنا، اور یہ کہ اللہ جل شانہ کو ان سے علاقے محبت کا ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو ان دونوں ثمروں کا حاصل ایک ہی ہے، کیونکہ مقصود کا حاصل دو امر ہوتے ہیں۔ جو مقصود ہوتے جس کو حاصل کرنا ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مضرات سے بچنا، جو خطرات مضرات نقصان دینے والی چیزیں ہیں ان سے بچنا، دوسرا منافع کا حاصل کرنا کہ جو نفع ہوتے ہیں اس کو جمع کیا جائے اور نقصانات سے بچا جائے۔ چنانچہ ساری دنیا کی کوشش کسی مقصود کے حاصل کرنے میں اسی واسطے ہوتی ہے کہ تکلیفوں سے بچا جائے اور راحت کو حاصل کیا جائے۔ ہر کام میں یہی قاعدہ ہے، تجارت میں، زراعت میں، نوکری میں، سب میں دو باتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ تجارت میں آدمی یہی چاہتا ہے کہ مجھ کو نقصان نہ پہنچے، راس المال محفوظ رہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو، یہ مضرات سے بچنا ہوا۔ اس کے محفوظ رہنے کے ساتھ کچھ مال بڑھ جائے، یہ منفعت کا نفع کا حاصل ہونا ہوا۔ لہٰذا زراعت میں بھی یہی دو باتیں دیکھی جاتی ہے، بیج ڈالا جاتا ہے اس غرض سے کہ اتنا یہ ہم کو لوٹ کر مل جائے، یہ تلف نہ ہو جائے، یہ دفع مضرت ہے۔ اس تخم کے ساتھ کچھ اور بھی پیدا ہو جائے، یہ حصول منفعت نفع کے حاصل کرنے کا۔ ایسی نوکری میں ہے، یہی کوشش کی جاتی کچھ آمدنی ہو اور تنگ دستی کے تکالیف دور ہوں، یہ دفع مضرت ہے۔ اور عیش و آرام سے بسر ہو، یہ حصول منفعت ہے کہ نفع کے حصول کو کہ عیش و آرام اور راحت ملے۔ غرض جس کام میں بھی آپ غور کریں تو مقصود کا حاصل یہی دو امر ملیں گے، دفع مضرت نقصانات اور سے بچنا، اور حصول منفعت۔ بنا بری اسلام کا حاصل بھی یہی ہے۔ یہی دو امر ہوں گے، دفع مضرت اور حصول راحت، ان دونوں کو ایک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح کے مقصود کے دونوں جز ہیں، دونوں مل کر مقصود پورا ہوتا ہے، اور ان کو دو بھی کہا جائے تو صحیح ہے، کیونکہ دو چیزیں تو ہیں ہی مگر قصد میں دونوں متلازم ہیں، اس وجہ سے کہ دونوں کو قصد کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک کا قصد کیا، ارادہ کیا اور ایک کا نہ کیا۔ غرض ایک کہو، دونوں کو یاد رکھو، دونوں کو متلازم کہو، یہی ثمرہ ہوتے ہیں، یہی نتیجہ چاہتے ہیں لوگ ہر کام کے۔ چنانچہ اسلام کے ثمرے بھی دو ہیں، دفع مضرت اور حصول راحت۔ لفظ سلام میں اشارہ ہے اول کی طرف، یعنی ان سے تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور لفظ وہ ولیہم اشارہ ہے دوسری کی طرف، یعنی ان کو راحت حاصل ہوگی۔
یہ حاصل ہے دونوں ثمر کا۔ اس سے وجہ معلوم ہو گئی دونوں آیتوں کے پڑھنے کی۔ وہ وجہ یہ کہ دونوں میں اسلام کے ثمرہ مذکور ہیں اور اس کا بیان اس وقت مقصود ہے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعۃ لکل قول من الاحوال مقتحم۔